اب اگر نور کا صورت ظاہر ہو جائے تو شارٹ سرکٹ ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ دنیا کی بات چھوڑو، کائنات ختم. اسی لیے حقیقت محمدی کو اظہار ہی ممکن نہیں تھا. جہاں ممکن تھا وہ کہاں ممکن تھا؟ لاہوت میں. لاہوت میں، لا مقام میں. اب حقیقت محمدی آپ کہیں گے کہ نورانیت محمدی یہ کون سی بات ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے چمکتے تارے، محمد کی قسم جب وہ عرش بری سے فرش زمین پہ تشریف لائے. شب معراج، شب معراج. اب حقیقت محمدی کے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں. حقیقت محمدی کے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں. قرآن پاک یہ گواہی دے رہا ہے، فرما رہا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کیا کہا؟ ثم دنا فتدلى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجاب پار ہو گئے، 17,000 حجاب پار ہو گئے، اللہ کی ذات کی طرف جانے لگے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم دنا، آپ قریب ہوئے، فتدلى، اور اس سے آگے بڑھے. کتنے آگے بڑھے؟ فکان قاب قوسین او ادنی. کیا کہا؟ فکان قاب قوسین کیا ہے؟ یہ دو کمانیں ہیں. اللہ اور حبیب کے درمیان دو کمانوں کی دوری رہ گئی. کتنی دوری رہ گئی؟ جتنی دو کمانوں میں ہوتی ہے. فکان قاب قوسین، وہاں حقیقت محمدی ظاہر ہوئی. کیوں ظاہر ہوئی؟ یہ تمہیں 15 سپارے کی یہ پہلی آیات، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گیا اپنے حبیب کو، اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. نشانی جو کن سے بنی تھی، کن سے وہ جو نور محمدی بنا تھا، اس نور کی حقیقت کے دیدار کے لیے اللہ نے یہ کہا شب معراج اے میرے حبیب تم چلے آؤ، آج اپنی حقیقت کو بھی دیکھ لو، اپنے پروردگار کی حقیقت کو بھی دیکھ لو، اپنے رب کی حقیقت کی بھی دیکھ لو. اس حقیقت کا ظہور ہوا مقام کعبہ قوسین پہ، اور قرآن کہہ رہا ہے او ادنا، اور اس سے بھی قریب ہوئے. کتنے قریب ہوئے اللہ ہی جانتا ہے. وہ دو کمانیں کون سی تھی؟ ایک کمان کاف کی تھی اور ایک کمان نون کی تھی. ایک کاف کی کمان تھی اور ایک نون کی کمان تھی. کاف کی کمان کا رخ اللہ کی طرف تھا تو نون کی کمان کا رخ مصطفیٰ کی طرف تھا. یہی وہ کن تھا جس سے نور محمدی ظہور میں آیا تھا. یہی وہ نور تھا، یہی وہ کن تھا جس سے پوری کائنات پیدا ہوئی تھی، تمام روح پیدا ہوئی تھی. اسی حقیقت پر جب وہ بشریت مصطفیٰ اور نورانیت مصطفیٰ پہنچی تو وہ خود عالم استغراق میں ڈوب گئی. وہ خود حیرت میں، سرپرائز میں، تعجب میں ڈوب گئے. مصطفیٰ نے اپنی حقیقت کو دیکھا اور اپنے رب کی حقیقت کو دیکھا. اسی لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اپنی عظیم نشانیوں کو دیکھ لیے مصطفیٰ کے ان تینوں مرحلہ کی سفر شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی. جہاں سے آئے تھے وہیں پہ لوٹ گئے. کن سے ابتدا ہوئی تھی، کن پہ شب معراج انتہا ہو گئی. کن پہ انتہا ہو گئی. کن سے آگے کیا تھا؟ کن سے آگے کیا تھا؟ کن سے آگے اللہ کا ارادہ تھا. وہ ارادہ جس ارادے نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تھا، اس ارادہ کے آگے کیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت تھی. اور اسی لیے مصطفیٰ عین اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کل اشیاء، کائنات کی کوئی شے حضور کی رحمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور کے بنا تو کسی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، اور حضور کی رحمت کے بنا کوئی باقی ہی نہیں رہ سکتا، کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. وہ سب فنا ہو جائے. کن کے آگے ارادہ الہی، ارادہ کے آگے رحمت الہی، رحمت الہی کے آگے محبت الہی. اب مصطفیٰ کہاں گئے؟ کن سے آگے کہاں گئے؟ تو یہ کہو فنائے حق ہوا تیری ثنا میں کیا کروں، فنائے حق ہوا تیری ثنا میں کیا کروں. قطرہ دریا سے ملا، دریا نظر آنے لگا.
وما علینا الا البلاغ. السلام